الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کو ابدی اور سرمدی حیات کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ صحیفہ ایزدی ہے جس کے اندر حیات صالحہ کو تمام تر دستور اور ضوابط منظم کر کے رکھ دے گئے ہیں۔ یہ وہ کلام ربانی ہے جو انسان کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گار سے نکال کر صراط مستقیم کی جانب لاتا ہے۔ یہ وہ مینار نور ہے جس کی روشنی کل بھی پوری دنیا پر محیط تھی اور آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ حضرات، صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرتوں کو پڑھیے، اس صدی کی تاریخ کو دیکھیے تو آپ کو مجبور ہو کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، عثمان کو ذی النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، زبیر کو زہد و تقویٰ کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو قرآن کی برکت نے، علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، معاویہ کو سیاست پر دسترس عطا کی تو قرآن کی برکت نے، عبد الرحمن بن عوف ہوئے طلحہ، زبیر ہوئے معاویہ یا عبیدہ، ان تمام کو عشر مبشرہ کے فہرست میں جگہ دی تو قرآن کی برکت نے، اصحاب بدر احد کو اتنا اونچا اور چمکدار تاج عنایت کیا تو قرآن کی برکت نے، اصحاب رعیت رضوان کو رضا الہی کا پروانہ دیا تو قرآن کی برکت نے۔ مختصر یہ کہ جتنے بھی اکابر و اساگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کو مکرم و معظم بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ سامعین اکرام، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام حمید کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے کو قرآن والا کہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق کرتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو اسی کی بدولت اسلام قیام کے سپاہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام معزز تھے، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ وہ دنیا کے سامنے بلند و بالا تھے، ہم پستی کے عمیق گاہ میں دستے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ان سے انسان تو انسان، جانور بھی ڈرتے اور کانپتے تھے، ہم سے ایک دن کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ ہم اسی طریقے سے خوف و حیا سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا، آج ہماری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کیا اب قرآن کی شکل موجود نہیں؟ کیا اس کے الفاظ بدل گئے؟ کیا وہ تاثیر و جذبت ختم ہو گئی؟ کیا صورت و آہنگ بدل گیا؟ جیسے عمر بن خطاب جیسے قوی و جانباز مرد کو اسلام کا شدائی بنا دیا تھا، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو حضرت مصعب کی دست حق پر بیعت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ عنہ صرف چند آیات سن کر حلقہ بغوش اسلام ہو گئے تھے، ذوالبحرین نامی چرواہا صرف چند کلمہ سن کر عاشق رسول بن گیا تھا۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قرآن آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے، اس کی افادیت و نافعیت آج بھی باقی ہے، اس کی تاثیر آج بھی محسوس کی جاتی ہے، اس کا چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا جواب دینے والا کوئی لال پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہمارے حالات بدل گئے ہیں، ہم بدل گئے ہیں، ہمارا یقین متسلسل ہو گیا ہے، نزول قرآن کے مقاصد کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کے مطالبات و مقتضیات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی،
قرآن نے جہاد کا حکم دیا ہے، سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے، شہر بدر اور جلاوطنی کا حکم دیا ہے، لیکن ناحق نہیں، بلکہ قرآن کریم کا کھلا اعلان کل بھی موجود تھا اور آج بھی من وعن موجود ہے کہ جتنی بھی فتنہ پرور اور شرارت پسند ہیں، بڑے بڑے جرائم و مظالم کا جس نے بھی ارتکاب کیا ہے، معاصیت کے جو بھی عادی ہیں، ان کو اسی کے مطابق و مناسب سزائے متعین کرو تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو سکے اور لوگوں کو ایک نئی زندگی مل سکے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ تمہارے لیے قصاص میں ایک نئی زندگی ہے عقل رکھنے والوں۔ میرے انصاف و نوجوان بھائیوں، تدبر و تفکر کا مقام ہے۔ اگر مجرمین کو ان کے جرم کی وجہ سے سزا دی جائے، زانی کو اس کے زنا کی وجہ سے سزا دی جائے، باغی اور قاتل کو اس کے بغاوت اور قتل پر قتل کر دیا جائے، شرابی اور نشہ خوروں کو ان کی نشہ خوری پر گرفتار کی جائے، تو کیا نا انصافی ہے؟ کیا طریقہ کار غلط ہے؟ کیا موقف غلط ہے؟ بلکہ بلا شبہ نہیں، یہ وہی طریقہ کار ہے جو آدمی اپنے اولاد اور ماتحتوں کے لیے اختیار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہاں تک آپ کے سامنے قرآن تعلیمات کو شمار کراؤں؟ اس گہرے سمندر میں کہاں تک غوطہ زنی کی جائے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ معاصی و مظالم کا ستباق اگر کوئی کتاب کرتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے اندر وہ یقین موجود نہیں جس کا قرآن ہم سے متقاضی ہے، ہمارے اندر قرآن کردار موجود نہیں، ہم نے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے قرآن نمونہ بنا کر پیش نہیں کیا اور قرآن تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا۔ اسی وجہ سے ہماری دنیا و آخرت تو بگڑ ہی رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دین پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یقین کامل پیدا کرے اور قرآن تعلیمات پر چلنے والا بنائے۔ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔